والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا ذرا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نقطے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہے پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بوجھ ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے۔ واللہ اعلم۔ فلا تک فی مرء مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات جو ہے سورہ شورى میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کی کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں، تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے۔ اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے، مسلمانوں سے، حضور کی مسافت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے۔ نماز قائم رکھو، دن کے دو طرف، فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کے دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ ٹکڑے رات کے، اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں، تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے 5 نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 11 نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر 5 نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک
وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا، کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یاد ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی، وہ وہاں پڑھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علمبردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا۔ یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ